بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 12 ہے. آج کے سبق کا عنوان ہے تیسرا مکتب فکر، مقاصد شریعہ اور نصوص شریعہ دونوں کے درمیان اعتدال کا نظریہ. مقاصد شریعہ کے بارے میں مختلف مکاتب فکر اور مختلف نقطہ نظر کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. اس سے پہلے دو مکتب فکر کا ذکر ہو چکا. آج کے سبق میں ہم جمہور اہل علم کا جو مکتب فکر ہے، جو نقطہ نظر ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو مقاصد شریعہ اور نصوص شریعہ دونوں کا اعتبار کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان اعتدال والا نظریہ اختیار کرتے ہیں. پچھلے سبق میں، سبق نمبر 11 میں ہم نے دوسرے مکتب فکر کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، جو مقاصد کے مقابلے میں نصوص شریعہ کو معطل کرتے ہیں. اس مکتب فکر کی علامات کیا تھی، افکار کیا تھے اور فقہی نتائج کیا تھے، یہ ہم نے ذکر کیے. آج کے سبق میں ہم جو تیسرا مکتب فکر ہے، جس کو مدرسہ وسطیہ کہتے ہیں اور معتدل مکتب فکر ہے، اس کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں. ان کا جو طرز ہے، یہ مقاصد شریعہ کا بھی خیال رکھتے ہیں اور نصوص شریعہ کا بھی خیال رکھتے ہیں. ان دونوں کے درمیان میں اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں. یہ جو مکتب فکر ہے، اس میں یہ معتدل سوچ والا ہے اور یہ نصوص جزیہ اور مقاصد کلیہ دونوں کے درمیان میں رہتے ہیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے کہ بعض احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ایک نص نازل کی ہوتی ہے، تو اس خاص نص کو بھی دیکھتے ہیں، اور ایک جو مقاصد کلیہ ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں. مثلا مقاصد کلیہ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور ایک خاص جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اب مثلا وہ سخت ہے، تو اب ایسا نہیں کرتے کہ مقاصد کو لیتے ہیں اور اس نص کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ایک نظریہ اختیار کرتے ہیں. تو اس مکتب فکر کی علامات یہ ہے کہ یہ شریعت کے پیش نظر حکمت جو ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس میں انسانی مصلحتوں کو بھی دیکھتے ہیں. اور چونکہ شریعت نے حکمتوں کو بھی پیش نظر رکھا ہے اور انسانی مصلحتوں کا بھی خیال رکھا ہے، لہٰذا ان دونوں کو اختیار کرتے ہیں. یعنی یہ مکتب فکر یہ نہیں کہتے ہیں کہ حکمتوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، بس نص کا خیال رکھنا چاہیے، بلکہ اور صرف مصلحت کا خیال رکھنا چاہیے، بلکہ نہیں، یہ دونوں باتوں کا خیال رکھتے ہیں. یہ نہ ان طرز والوں، ان مکتب فکر والوں کی طرح ہے جو حکمتوں کا سرے سے اعتبار نہیں کرتے. تو یہ کہتے ہیں کہ شریعت کی حکمتوں پر بھی ایمان لانا چاہیے، اور اس میں جو مصلحت ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور جو نصوص ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تمام نصوص شریعہ اور احکام شریعہ کا آپس میں ربط اور تعلق ہے. تو جو نصوص شریعہ ہے اور اس کے احکام ہے، اس کا آپس میں تعلق ہے. ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو احکامات ہیں ان کا آپس میں تعلق نہیں ہے. مثلا ہم دیکھ لیتے ہیں نماز کا اور معاملات کا، ان میں سے بیشتر ایسے احکامات ہیں جن کا آپس میں تعلق ہوتے ہیں. یہ جو مکتب فکر ہے، یہ دین و دنیا کے امور میں معتدل سوچ والا ہے. النظرۃ المعتدلہ لکل امور الدین والدنیا. یعنی یہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ صرف انسان کو دین کا خیال رکھنا چاہیے اور دنیا کا خیال نہیں رکھنا چاہیے. نہ یہ سوچتے ہیں کہ انسان کو صرف اپنا دنیاوی فائدے کو دیکھنا چاہیے یا دین کو کا خیال نہیں رکھنا چاہیے. اس لیے اس سے پہلے جو مکتب فکر تھے، اس میں اگر پہلے مکتب فکر کو لے لے جو ظاہر نصوص پر صرف عمل کرنے والے تھے، تو وہ صرف دین کا خیال رکھتے ہیں اور دنیاوی جو فوائد ہے اس کا خیال نہیں رکھتے. اور اس کے مقابل میں جو معطلات ہیں، جو نصوص کا بالکل اعتبار نہیں کرتے، تو ان کے پیش نظر صرف دنیاوی فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو وسطیہ فرقہ جماعت ہے،
وہ ان دونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ سوچتے ہیں۔ جو تیسرا مکتب فکر ہے، ان کی چوتھی علامت یہ ہے کہ یہ نصوص شریعہ کو زندگی کی حقیقت اور زمانہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے ایک حکم بیان کیا ہے بس اسی پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے پیچھے بیان کیا کہ مثلا جو نصوص شریعہ پر عمل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو سے صدقہ دو اور تم سونے سے صدقہ دو تو صرف سونے سے ہی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو یہ جو وسطیہ جماعت ہے اور معتدل جو جماعت ہیں وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ نصوص شریعہ کو زندگی کی حقیقت اور زمانے کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کے ساتھ زکوٰۃ دو، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی سونے ہی میں زکوٰۃ دے دے۔ اگر انسان کے پاس کپڑوں کی دکان ہے تو اس دکان میں بھی زکوٰۃ کپڑوں کی شکل میں بھی دے سکتا ہے، جوتوں کی دکان ہے تو جوتوں کی شکل میں دے سکتا ہے، یا اس کے پیسے بنا کر پیسوں کی شکل میں بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ ہر زمانے کے ساتھ اس کو نصوص شریعہ کو جوڑ دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے نصوص شریعہ پر عمل ہو جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر اس مکتب فکر کا جو طرز ہوتا ہے، یہ سہولت اور آسانی کی لکیر کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی مفید بات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو حکم نازل کیا ہوتا ہے لیکن اس میں بندے کو اختیار بھی دیا ہوتا ہے، اور اس کی سہولت اور آسانی بھی اس میں رکھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو مکتب فکر ہے یہ مقاصد کو پیش نظر رکھ کر اس سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سہولیات اور آسانی کی لکیر تک جاتے ہیں۔ ہاں، اس سے آگے اپنی حدود کو پار نہیں کرتے، جہاں نس کو ترک کرنا لازم آئے تو اس کو یہ اختیار نہیں کرتے۔ اب مثلا نماز پڑھنا ہے، اب نماز پڑھنا ایک آدمی ہے، وہ بہت سخت سردی ہے، وہ بستر کے اوپر نماز پڑھتا ہے تو بستر کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اس طرح کی لیکن نماز چھوڑنا نہیں ہے، یعنی اس مکتب فکر کا جو علامت ہے، ان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سہولت اور آسانی کی لکیر کو اختیار کرتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر دنیا کے لیے کشادگی پیدا کرنا، مکالمہ اور رواداری پر مبنی فکر کو پروان چڑھانا، یہ اس مکتب فکر کی خصوصیت ہے۔ ظاہر ہے پوری دنیا اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں اور صورتحال بدلتی رہتی ہیں، تو اس مکتب فکر کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ لوگوں کے لیے جدید سے جدید شکل میں بھی شریعت پر عمل کرنے کو آسانی پیدا کر دیتے ہیں اس میں، اور یہ دوسرے کی بات کو بھی سنتے ہیں، دوسرے کے اشکالات کو بھی سنتے ہیں، جس کو مکالمہ کہتے ہیں، دوسرے کی بات سننا اور اس کو اس میں اگر ایک قابل اشکال بات ہے تو اس کو حل کرنا۔ اسی طرح روادانی پر مبنی فکر کو پروان چڑھاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا جو یعنی بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مقاصد شریعہ، جو تیسرا مکتب فکر ہے، مقاصد شریعہ اور نصوص شریعہ کے درمیان اعتدال کا نظریہ۔ تو معتدل مکتب فکر والوں کی بنیادیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حکم سے پہلے نص کے مقصد کو تلاش کرنا۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی اس مکتب فکر والے یہ سب سے پہلے ایک نص کو لیتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کی ایک آیت کو لے لیتے ہیں اور پھر اس میں مقصد کو تلاش کرتے ہیں، یعنی اس پر حکم لگانے سے پہلے مقصد کو تلاش کرتے ہیں۔ جیسے پہلے ہی ہم نے بیان کیا، مثالیں دے کے ہم نے سمجھایا کہ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حل اللہ البیع وحرم الربا۔ اب اس میں حکم لگانے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں اس آیت کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے حلال ہے اور ربا حرام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس کے لیے نازل کیا؟ تو اس کو اس کے لیے نازل کیا کہ سود اور بے میں جو ہے فرق ہے، تو فرق کے لیے نازل کیا۔ تو حکم لگانے سے پہلے نص کے مقصد کو تلاش کرنا، یہ ان کا طرز ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نص کو اپنے اسباب اور متعلقات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد بیان کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی ہے، تو یہ مکتب فکر ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس آیت کے شان نزول کو دیتے ہیں، اس موقع کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس موقع پر نازل کیا ہے، اور اس سے پھر مقصد کی طرف
ہمیں رہنمائی ہوتی ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک بات کی ہے تو وہ کس پس منظر میں کی ہے اور اس موقع پر کیا صورتحال تھا جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ اور یہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اگر آپ نصوص کو اس تناظر میں دیکھیں تو مکمل طور پر بعض جگہ میں تو بات ہی تبدیل ہو جاتی ہے اور پوری طریقے سے بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ درست طریقہ ہے، کیونکہ بات کو موقع محل سے علیحدہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ آپ نے مقولہ بھی سنا ہوگا، لکل مقام مقال، ہر موقع کی مناسبت ایک بات ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک شخص کو کہا ہے کہ افضل نماز ہے، کسی کو کہا ہے کہ افضل خدمت ہے ماں کی، کسی کو کہا ہے کہ افضل جہاد ہے۔ تو اب اس کو موقع کے ساتھ علماء کرام جوڑتے ہیں کہ جس شخص کے لیے نماز سب سے افضل تھا اس کے لیے نماز کا حکم بیان کیا، جس کے لیے ماں کی خدمت سب سے زیادہ ضروری تھی اس کے لیے ماں کی خدمت کو سب سے افضل قرار دیا، جس شخص کے لیے صدقہ کرنا سب سے افضل تھا اس کے لیے صدقہ کرنے کو افضل قرار دیا۔ تو اس طرح یہ جو مکتب فکر ہے نص کو اپنے اسباب اور متعلقات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرا اس مکتب فکر والوں کی جو بنیاد ہے وہ مقاصد ثابتہ اور وسائل متغیرہ میں فرق کرتے ہیں۔ ایک بعض شریعت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہوتا، البتہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جو وسائل ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اب مثلا اذان ہے، لوگوں کو پیغام دینا ہے، تو اب اذان کے لیے پہلے منارے بنتے ہیں، وہ بنتے تھے اور بندہ اونچی عمارت میں اور اونچے منارے میں کھڑے ہو کر آواز دیتا تھا تاکہ سب لوگوں کو پیغام پہنچ جائے۔ اب اس کے لیے جدید شکل بنی ہے لاؤڈ سپیکر کی، تو لاؤڈ سپیکر کو اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ مکتب فکر ان دونوں میں فرق کرتے ہیں کہ اصل یہ نہیں ہے کہ منارے میں اذان دینا یہ مقصود ہے، اب ہر حال میں اسی میں ہم اذان دیں گے، اس کے علاوہ جو طریقہ ہوگا وہ طریقہ درست نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ یہ مکتب فکر یہ خیال کرتے ہیں کہ اصل اذان دینا ہے، یہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو طریقے ہیں آپ اس طریقوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ کبھی ایک طریقہ جس زمانے میں جس طریقے سے ہو اس زمانے میں اسی طریقے سے کو آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر برقرار رہنے والے اور بدلنے والی چیزوں میں مطابقت، تو الملاءمت بین الثوابت والمتغیرات، تو یہ فرق رکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو ان دونوں میں فرق کرنا۔ پانچویں نمبر پر عبادات اور معاملات میں معانی کی طرف جانا، یہ بہت ضروری چیز ہے، یعنی عبادات اور معاملات میں معانی کی طرف جانا، اس میں فرق کرنا۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جو معاملات ہے اس میں معانی کا اعتبار ہوتا ہے، اور جو عبادات ہے اس میں اصل شکل کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثلا نماز ہے تو اس کا اصل شکل مقصود ہے کہ آدمی رکوع کرے، سجدہ کرے، یہ اس میں ظاہر مقصود ہے، کیونکہ اس کی جو حکمت ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیان نہیں کی ہے، اور نہ ہم اس تک پہنچے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 رکعت کو کیوں نازل کیا اور اسی طرح 5 اوقات نماز کے کیوں مقرر کیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیان نہیں کیا، تو اس میں تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ لیکن جو معاملات ہے اس میں ہم حقیقت کو دیکھیں گے۔ مثلا ایک بندہ ہے جو بظاہر ایک معاملہ کرتا ہے، وہ سود کا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ہم حقیقت میں دیکھ لیں تو وہ سود نہیں ہے، تو اس طرح پھر یہ جائز ہے۔ تو معاملات میں اصل مقاصد کو دیکھیں گے، معانی کو دیکھیں گے، اور اس کے مطابق ہم حکم لگائیں گے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 12، اس میں ہم نے مقاصد شریعہ سے متعلق تیسرے مکتب فکر جو جمہور اہل علم کا مکتب ہے اس کا نظریہ ہم نے بیان کیا، اور یہ اس مکتب فکر کا نظریہ ہے کہ مقاصد شریعہ اور نصوص دونوں کے درمیان اعتدال کو اختیار کرنا ہے، یعنی نصوص کو بھی نہیں چھوڑنا اور مقاصد شریعہ کو بھی درخور اعتنا سمجھنا۔ اس مکتب فکر کی علامات ہم نے ذکر کی، بنیادیں ذکر کی، اور اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی۔ اگلے سبق میں ہم مقاصد شریعہ عامہ کا تعارف کریں گے، یعنی اگلے سبق میں ہم پھر مقاصد کی تقسیم کی طرف جائیں گے، مقاصد شریعہ عامہ کون سے ہوتے ہیں، خاصہ کون سے ہوتے ہیں، اور جزیہ کون سے ہوتے ہیں، انشاءاللہ۔